بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیریز کی چوتھی قسط ہے۔ اس سے پچھلی 3 قسطوں میں آپ ان کی زندگی کے بہت سے حالات و واقعات کے بارے میں سن چکے ہیں۔ آج کی قسط میں آپ آگے آنے والے معاملات کے بارے میں جان پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی سب سے زیادہ بہادر شخصیت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے غزوات میں نکلے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی ایک میں بھی غیر حاضر نہیں رہے۔ جن معاملات میں وحی نازل نہیں ہوتی تھی، ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے مشورہ کرتے تھے۔ ان دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء سابقین سے تشبیہ دی۔ جب بدر کے قیدیوں کا معاملہ پیش آیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سب کو قتل کرنے کی بات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، تم حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کی طرح ہو، جنہوں نے کہا تھا، اے اللہ، جو میری اتباع کرے وہ تو میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 36۔ اور فرمایا تھا، اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب ہے، بڑی حکمت والا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 118۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہو، جنہوں نے کہا تھا، اے میرے رب، روئے زمین پر کافروں کا ایک گھرانہ بھی باقی نہ رہنے دے۔ سورہ نوح آیت نمبر 26۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا ایک گراں قدر پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نہایت فصیح و بلیغ خطیب تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں وفود سے ملتے وقت انہیں اسلام کا نقطہ نظر سمجھانے کا کام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت خوش اسلوبی سے کیا کرتے تھے۔ جب ہجرت کا سفر کر کے یہ مقدس مہاجرین مدینہ پہنچے تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجمانی کرتے ہوئے مدینہ والوں سے خطاب کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے تشریف فرما رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر جب حضرت عمر اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ خیال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت نہیں ہوئے، تو اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ انتخاب خلیفہ کے وقت میں سقیفہ بنی سعدہ میں بھی آپ کا خطبہ بہت زوردار اور مؤثر تھا۔ اسی طرح خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے جو پہلا خطبہ دیا وہ بھی فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے۔ جب عرب کے بعض قبائل اسلام سے دستبردار ہو کر مرتد ہو گئے تو آپ نے ختم نبوت کی عظمت و اہمیت اور مرتدین سے لڑائی کرنے کی ضرورت پر ایک شاندار خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب ان کے عہد خلافت میں شام پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں اکٹھی کی گئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے بھی نہایت بلیغ و مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے نمایاں ترین خطبہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے علاوہ علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب اور ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعراء میں حسان بن ثابت، کعب بن مالک اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم نمایاں تھے۔ ایک منفرد اعزاز حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی ہی میں اپنے مسلح پر مسلمانوں کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا، اور آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں 17 نمازوں میں امامت کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور مومنین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ابوبکر ہی امام بنے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ منفرد شان بھی ہے کہ انہیں جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا نہایت تابناک اور آخری دور شروع ہوتا ہے۔
جس میں انہوں نے امت مسلمہ کو متعدد خطرناک بحرانوں کے گرداب سے نکالا اور دین اسلام کی ڈگمگاتی کشتی کو اپنی بے مثال ذہانت، شجاعت، علمی وسعت و گہرائی، اللہ پر گہرے توکل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کے سہارے کنارے پر لگایا۔ انہوں نے خلافت سنبھالنے ہی لوگوں کے سامنے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے رہنما اصول بیان کر دیے اور خود اپنی خلافت کے عہد میں ان اصولوں پر سختی سے عمل کیا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، مجھے تم پر خلیفہ بنا دیا گیا ہے، حالانکہ تم لوگوں میں مجھ سے زیادہ قابل لوگ بھی موجود تھے۔ آپ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خلافت کے خواہش مند نہ تھے، مگر امت کے اجتماعی مفاد کے پیش نظر آپ نے یہ نازک ذمہ داری قبول کی۔ دوسری بات یہ کہ حکمران کو خود کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ دانش مند اور صاحب الرائے حضرات کے مشورے سے امور مملکت چلانے چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اگر میں درست کام کروں تو میری مدد کرو، لیکن اگر میں غلط راستہ اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ یعنی اسلامی ریاست کے حکمران کو چاہیے کہ وہ خود کو احتساب سے بالا نہ سمجھے، بلکہ ہر وقت اپنی اصلاح پر آمادہ رہے اور اپنی غلطی کو فراخ دلی سے تسلیم کر لے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، ہر کام میں صداقت کا دامن پکڑنا امانت ہے اور جھوٹ کا سہارا لینا خیانت ہے۔ یعنی امور مملکت میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ صاف گوئی اور امانت داری کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ایک اسلامی حکمران کی اولین ذمہ داری ہے۔ اپنی قوم کو دھوکہ دینا اور ان سے حقائق چھپانا ایک اسلامی حکمران کی شان کے خلاف ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہارا کمزور آدمی میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں، اور تمہارا طاقتور شخص میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے مظلوم کا حق چھین لوں۔ یعنی ایک اچھے حکمران کی خوبی یہ ہے کہ اس کی حکومت میں کمزور اور پسے ہوئے طبقات کو انصاف ان کی دہلیز پر ملے، اور بڑے بڑے مالداروں، جاگیرداروں اور با اثر لوگوں کو ان کی حد کے اندر رکھا جائے، تاکہ انہیں کسی غریب پر ظلم کرنے کی جرت نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد اس تاریخی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ کوئی قوم جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے، اور جب کسی قوم میں بے حیائی رواج پا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی سازشوں سے باخبر رہے اور اس کے حملوں اور زیادتیوں کا مؤثر جواب دینے کے لیے ہر دور کے تقاضوں کے مطابق مطلوبہ اسلحہ اور حرب و ضرب کی دیگر ضروریات کی تیاری سے کبھی غافل نہ رہے، نیز اپنی قوم کو ذہنی اور شعوری طور پر جہاد کے لیے تیار کرے۔ وہ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ قوم اخلاقی برائیوں اور کردار کی کمزوریوں سے پاک رہے، ورنہ ان میں بزدلی اور متعدی بیماریاں پھیل جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میں جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تب تک میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کروں تب تم پر میری کوئی اطاعت لاگو نہیں۔ خلافت سنبھالنے کے بعد اس عظیم شخصیت نے ایک اور لازوال اور شاندار مثال قائم کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا بہت سا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر چکے تو خلافت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آن پڑی۔ آپ دنیا سے انتہائی بے رغبتی رکھنے والے شخص تھے۔ خلیفہ بنتے ہی بازار کی طرف چل دیے تاکہ کچھ خرید و فروخت کر کے اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ راستے میں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما نے انہیں روک کر پوچھا، کدھر اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہا، بچوں کے لیے روزی کمانے جا رہا ہوں۔ تب انہیں بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ جس شخص پر پوری امت کے مسائل کا بوجھ ہے اسے فکر معاش سے آزاد کرنا تو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس معاملے کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مہاجرین کے سامنے پیش کیا، اور اس امر پر اتفاق ہوا کہ انہیں بیت المال سے روزانہ 2 درہم ادا کیے جائیں گے۔ چنانچہ اس معاملے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا باقی ماندہ مال بیت المال میں ہی جمع کرا دیا۔ جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے کہا، میری وفات کے بعد گھر میں جو کچھ موجود ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ سیدہ نے دیکھا کہ ایک چادر جو 5 درہم سے بھی کم قیمت کی تھی، ایک حبشیہ لونڈی جو ان کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی،
ایک کالا غلام اور ایک پانی لادنے والا اونٹ گھر میں موجود تھا۔ یہی ان کی کل کائنات تھی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہما نے یہ سارا سامان نئے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھجوا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سامان کی قیمت بیت المال کو بذات خود ادا کر دی اور سامان اہل خانہ کو واپس بھجوا دیا، اور ساتھ ہی کہا، ابو بکر اللہ تم پر رحم کرے، تم نے اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کو سخت امتحان میں ڈال دیا۔ خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لشکر اسامہ کو اس کی منزل کی طرف روانہ کر دیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کے حالات پر خطر ہیں اور فوج کی مدینہ میں سخت ضرورت ہے، اس لیے فی الحال یہ لشکر نہ ارسال کریں، مگر آپ نے یہ مشورہ مسترد کر دیا اور فرمایا، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہاں کہ جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا ہو اسے وہ روک دے۔ 3000 کی تعداد میں یہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موتا کی طرف روانہ فرمایا تھا اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو اس کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تاکید فرمائی، تم وہیں پہنچ کر حملہ کرنا جہاں تمہارے والد زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری اور کمزور حالت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند روز کی تاخیر کی اجازت لے لی تھی، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اقتدار سنبھالتے ہی انہیں روانہ کر دیا اور خاصی دور تک امیر لشکر کی سواری کی مہار تھام کر ان کے ساتھ پیدل چلتے رہے۔ اس لشکر کو بہت سی کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا قاتل اس مہم میں قتل ہوا اور مسلمان فوج بہت سا مال غنیمت لے کر مدینہ لوٹی۔ ارد گرد کے لوگوں پر اس کا نہایت عمدہ اثر ہوا کہ مسلمان اپنے نبی کی وفات کے بعد بھی حسب سابق پرعزم ہیں۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم سے نڈھال صحابہ کو ایک نیا حوصلہ عطا کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبردست صدمے سے نیم جہاں پڑے ہوئے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خطبے نے ہم میں نئی روح پھونک دی اور ہم شیر بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ان کی کامیاب قیادت کا ثمرہ تھا کہ اہل مدینہ میں سے کوئی ایک شخص بھی مرتد نہیں ہوا۔ اس کے بعد خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتدین اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف بڑے زوردار مارکے برپا کیے۔ مسلمہ کذاب لعنتی واصل جہنم ہوا اور اس کے قبیلہ بنو حنیفہ کو زبردست ہزیمت اٹھانی پڑی، حالانکہ ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ اسی طرح آپ نے تلیہ اسدی سے جنگ کی اور اس کے متبعین بنو اسد اور غطفان کو شکست فاش دی۔ اسی طرح ایک عورت سجا بھی نبوت کی دعوے دار بن کر کھڑی ہو گئی، اس نے مسلمہ کذاب سے شادی بھی کر لی تھی، اس کو بھی خلافت صدیق ہی میں شکست دی گئی۔ اگلا مرحلہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا تھا۔ ان کے خلاف لڑنے میں بعض مسلمان متردد تھے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ جو اونٹ کی ایک رسی بھی دینے سے انکار کرے گا اس سے بھی لڑائی کی جائے گی۔ چنانچہ اس مشن میں بھی اللہ نے انہیں کامیابی نصیب فرمائی۔ اندرونی مسائل سے نمٹنے اور ریاست کو استحکام بخشنے کے بعد آپ نے کفار و مشرکین کی طرف توجہ فرمائی اور روم و فارس کی حکومتوں پر حملے کیے۔ آپ کے عہد مبارک میں شام، عراق، مغرب اور خراسان اور بہت سے دیگر علاقے فتح ہوئے۔ بالآخر یہ عظیم شخصیت 2 سال 4 ماہ حکومت کے بعد 63 برس کی عمر پا کر سن 13 ہجری کے جمادی الاخر میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد بھی انہیں یہ اعزاز بخشا کہ وہ جس طرح زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، وفات کے بعد بھی روضہ رسول میں انہی کے ساتھ ہیں۔ اللہ ان پر بے شمار رحمتیں برسائے اور ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ سیریز بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو انہیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔